السلام علیکم کیب کو بزنس لو. آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 38 ہے. چیپٹر 11 پارٹنرشپ ایکٹیویٹی اور وہ ہم نے پریکٹس کر لیتے ہیں. کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تھوڑا مزید اس کو لے کر چلیں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 چیپٹر ہیں ہمارے پارٹنرشپ ایکٹ کے, وہ ہم اس میں دیکھیں گے. اچھا, ٹیسٹ یاد ابھی جو آپ لوگوں کا ریسنٹ تھا منڈے کو, وہ جو لوگ انرول نہیں ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کیش پوسٹ کا ریکروٹمنٹ آپ لوگ وہ جوائن کر سکتے ہو. اس میں کیونکہ نمبر جو بھی آ رہا ہوگا اس پہ آپ کانٹیکٹ کر کے کیش پوسٹ کے اس میں ایڈ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, وہاں سے آپ ویکینسی میں اور جو بھی آپ کو ٹیسٹ دوسرے بھی کرنے ہو آپ دے سکتے ہیں. وہاں سے رجسٹریشن لازمی کیجیے گا. ابھی ریسنٹ جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں ہم نے ایک کویشچن آیا تھا کہ جس میں ایک کمپریہنسو ایک کویشچن تھا جو 25 مارکس کا. تو ایک کانٹیکٹ ہم نے بنایا, اس کے اندر کچھ پازیٹیو کچھ ٹھیک ہے پروویژنس اور کچھ نیگیٹو یا مطلب غلط پروویژنس ہیں. ٹھیک ہے, کانٹیکٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کی مطابق ٹھیک نہیں ہے, غلطی ہیں غلط بھی ہیں. تو وہ کویشچن تھا کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور سجیسٹ کریں اگر کوئی آپ اس میں کون سی چینج کر سکتے ہیں تاکہ چیز بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے, تو وہ لازمی کیجیے گا. ویسے وہ جو کیش پوسٹ اوپن بھی ہوتا ہے اس میں بھی شیئر کیا ہوا ہے, تو آپ لوگ بھی اس کو دیکھیے گا. ٹھیک ہے. اچھا, پریکٹس بھائی بہت ضروری ہے. پریکٹس کے بغیر ٹیسٹنگ کے بغیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پاس ہونے کا. اگر آپ لوگوں کو ابھی تک اس کی سینس نہیں ہے اس چیز کی, آپ لوگ اس معاملے کو سگنیفیکینس کو نہیں سمجھ رہے, تو بہتر ہے ڈراپ کریں ذرا بہتر. کوئی باقی اگر صحیح کر لیں تو وہ بینیفٹ ہے. ٹھیک ہے, کوئی کیونکہ اس کے بعد پاس ہونے کا بعض پیرنٹس ڈپریس ہوئے ہوتے ہیں, ڈسپوائنٹ ہوئے ہوتے ہیں اور گھر والوں کو پریشان کرتے ہیں. تو بہتر ہے کہ ابھی اپنا ٹائم اسپینڈ تھوڑا اچھے سے پاس ہونے کا معاملہ کیجیے گا. وداؤٹ پریکٹس کی بات ہے, میرے سینس آپ نے کبھی زندگی میں نہیں کیا ہوتا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پڑھ کر پیپر نکالنے آ جائے گا. نہیں, نہیں ہے, دیٹس امپاسبل. ٹھیک ہے, تو بھائی آپ پریکٹس اسٹارٹ کر دیں یا پھر چھوڑ دیں, اور کوئی بیچ میں مسئلہ نہیں ہے. اچھا جی, چیپٹر 11 ہے جی ہمارا. ہاں, سارے ذرا اس کے ایم سی کیو دیکھیں پہلے. پہلا کوشچن دی ایکس اینڈ وائی فارمڈ اے پارٹنرشپ فرم ٹو انڈر ٹیک کنسٹرکشن آف اے شاپنگ پلازا. کنسٹرکشن آف اے شاپنگ پلازا مطلب صرف ایک کام کے لیے انہوں نے آپس میں پارٹنرشپ کی ہے. ٹھیک ہے جی, سچ اے پارٹنرشپ از کالڈ لمیٹیڈ. لمیٹیڈ ہم نے نہیں پڑھی ہوئی, اس کو نکال دیں ذہن سے. ہم نے سمپل پڑھی ایٹ ول اور پرٹیکولر, بس یہ دو ہمیں پتا ہے بزنس لاء میں. لمیٹیڈ ان لمیٹیڈ والی ہم نے پڑھی ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو لمیٹیڈ پارٹنرشپ پتہ نہیں کیا ہوتی ہے, ہم نے بھی پڑھی اس پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے. پرٹیکولر پارٹنرشپ, ہاں دیکھو نا, ایک اسپیسیفک پروجیکٹ ہے, اسپیسیفک وینچر کے لیے آپ کام کرے ہو, دیٹ از پرٹیکولر پارٹنرشپ. صحیح ہے, یہی ہوگا پھر. اچھا, سیکنڈ آگے تک کنکلوسیو ایویڈنس آف اے پارٹنرشپ. دیکھو اس نے جیسے کہا تھا نا کہ پروفٹ کو پریما فیشی ایویڈنس ہے. پریما فیشی سے مراد بظاہراً لگے گا, پہلی نظر میں لگے گا کہ یار شاید جو بندہ پروفٹ شیئر کرتا ہے پارٹنر بھی ہے, لیکن ہمیشہ ایسے نہیں ہوگا. اچھا, وہ کہتا ہے وہ تو پریما فیشی ہوگا, تو کنکلوژن کیا ہے, کوئی تو ایسا پوائنٹ ہے جس کی بیس پہ ہم کہہ سکیں کہ یار واقعی یہ پارٹنر ہے. تو سر وہ میوچل ایجنسی کا پوائنٹ ہے. میوچل ایجنسی, ہر بندہ دوسرے کا ایجنٹ, ہر بندہ دوسرے کا پرنسپل. یہ آپ تب بنو گے جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہو, ایک دوسرے کی آپ لائبلٹی شیئر کر رہے ہو. ٹھیک ہے, تو میوچل ایجنسی جو ہے وہ بھائی آپ کا کنکلوسیو ایویڈنس ہے. اچھا, تھرڈ آگے پارٹنرشپ از کیا ہے جی. پہلا, the relationship between person who have agreed to share the property jointly owned property managed by all. jointly owned property لازمی نہیں ہے, ہو بھی سکتا ہے کہ ایک پراپرٹی جوائنٹلی اونڈ ہے اور اس سے کوئی بزنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئی پروفٹ آتا ہے, لیکن لازمی تو نہیں ہے. اور سیکنڈ, اس میں بزنس کا تو ہے ہی نہیں, مطلب کہ ذکر ہی نہیں ہوا پہلے پوائنٹ میں. سیکنڈ آگے تھا ریلیشن شپ کریٹڈ بائی این ایگریمنٹ بٹوین بینکنگ اسپیشلی کہا تھا کہ بھائی جان یہ تو ہے ہی نہیں پارٹنرشپ, اسپیسیفکلی اس میں لکھ کے کہا تھا. سی both of the above. ڈی آگے تھا ریلیشن بٹوین پرسن arising from a contract who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting. بولو یہ صحیح صحیح. ٹھیک ہے جی, بزنس کریں گے تو یہ کر سکتا ہے, باقیوں کے بنا پہ سارے لوگ اکٹھے بھی کر سکتے ہیں. اس بزنس سے جو پروفٹ آئے گا وہ ہم آپس میں شیئر کریں گے. تو دیٹ سم تھنگ کہ جو پارٹنرشپ ہے. اور ریلیشن شپ آف پارٹنرشپ
arises by legal status. legal status سے مراد ہے کہ بندہ یہ سمجھ لیں کہ اس کا باپ پارٹنر تو یہ بھی بن گیا, ٹھیک ہے, یا قانون نے اس کو کہہ دیا اس کو پارٹنر بنا لو, نہیں سر ایسا کچھ نہیں. پھر وہ کہتے ہیں آؤٹ آف بزنس ڈیلنگس. آؤٹ آف بزنس ڈیلنگس کیا ہے, کسی کے ساتھ ٹرانزیکشن کرتے کرتے, مطلب کسی کسٹمر کے ساتھ ٹرانزیکشن کرتے کرتے آپ اس کو بنا لو گے. تھرڈ ہے جی arises out of a contract between persons. ہمیں پتا ہے جی ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ تو اسینشیل ہے, ٹیسٹ ہے پارٹنرشپ کا, تو صحیح آنسر ہوگا. اچھا جی نیکسٹ آ گیا پارٹنرشپ فرم ہیز سیپریٹ لیگل اینٹی ہوتی ہے, اس کی الگ سے قانونی تشخص ہے, الگ سے قانونی انسان ہے, یہ نہیں ہے. یہ ہم نے 50 باری بات کی ہے. پارٹنرشپ صرف اور صرف پارٹنرز کو اکٹھا بلانے کے لیے ہم انہیں پارٹنرشپ فرم بول دیتے ہیں, الگ سے اس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. جس طرح ہوتی ہے نا کمپنی, لمیٹڈ کمپنی, اس کے اونرز الگ ہیں, کمپنی کو بھی اکیلی کو بلایا جا سکتا ہے, لمیٹڈ کمپنی ادھر آؤ, صحیح ہے, لمیٹڈ کمپنی ہائر کر سکتی ہے, لمیٹڈ کمپنی کانٹریکٹ کر سکتی ہے. پارٹنرشپ فرم اٹ سیلف کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, یہ اپنے پارٹنرز کے ہی نام سے چلتی ہے, ٹھیک ہے. تو نو سیپریٹ لیگل اینٹی سر. 6 the persons who have entered into partnership with one another are collectively called. collectively وہی نا, وہ کہتے ہیں اکٹھا ان کو بلانا ہو تو فرم کہتے ہیں, الگ سے فرم کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم نے بات کی تھی کہ ایک انسان, میں کیا کسی کمپنی کا شیئر ہولڈر بن سکتا ہوں, بن سکتا ہوں. میں ایک انسان کسی پارٹنرشپ فرم کا پارٹنر بن سکتا ہوں, بن سکتا ہوں. ایک لمیٹڈ کمپنی وہ کسی کمپنی کی شیئر ہولڈر بن سکتی ہے, بن سکتی ہے. ایک لمیٹڈ کمپنی کسی پارٹنرشپ فرم کی پارٹنر بن سکتی ہے, بن سکتی ہے. انسان ہے وہ. ایک فرم, کولیکٹیو فرم کسی کمپنی کی شیئر ہولڈر بن سکتی ہے, جواب ہے نہیں. فرم کی کوئی اپنی ایگزسٹنس نہیں ہے. ہاں اس کے پارٹنرز ہیں, وہ سارے کے سارے بننا چاہیں, ایک ایک بننا چاہیں, ان کی مرضی ہے. فرم نہیں بن سکتی, ٹھیک ہے. اس طرح ایک فرم کسی اور فرم کی پارٹنر بن سکتی ہے نہیں, جو فرم کی ایگزسٹنس ہی کوئی نہیں ہے. فرم از نتھنگ, ٹھیک ہے, وداؤٹ پارٹنر. تو پارٹنرز کو ہی فرم بولا جا رہا ہوتا ہے. 7 the relationship of partnership arises from contract obviously. 8 which of the following statement is correct. A partnership contract must be expressed. نہیں سر ایکسپریس ہونا لازمی نہیں, جس طرح کا مرضی ہو. تو یہ لاسٹ والا پوائنٹ دے رہے ہیں, partnership contract may be expressed either in writing or orally or implied. تو اوکے یہ comprehensive جواب اس کا ڈی. اچھا نیکسٹ آ گیا, in order to form a partnership the parties کانٹریکٹ ٹو شیئر. کیا شیئر کرتی ہیں بھائی؟ اونلی لاسز نہیں سر, یہ تو ہے ہی نہیں لازمی. اونلی پروفٹس پاسبل ہے, مطلب ٹیسٹ میں تو یہ ہے, لیکن کانٹریکٹ میں تو دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے, لاس بھی تو ہو سکتا ہے نا. دیکھو لاس شیئر کرنا لازمی نہیں ہے, لیکن موسٹ آف دی کیسز میں لاس بھی شیئر ہو رہا ہوتا ہے. پروفٹ شیئر کرنا لازمی ہے, لیکن ساتھ ساتھ عام طور پہ لاس بھی شیئر ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, عام طور پہ. لاسٹ ہے پروفٹ اینڈ لاسز بٹ سم پارٹنر میں شیئر ان پروفٹس ہوں. یہ بڑا اچھا یہ والا پوائنٹ لکھا ہے کہ بھائی کچھ پارٹنر ہو سکتے ہیں صرف پارٹنر پروفٹ اونلی ہوں, لیکن عام طور پر پروفٹ اینڈ لاس دونوں شیئر کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ آگے اس کے آگے بھی شاید 2 دن آپ کی بک میں ہو, اس کو دیکھ لینا جو where the partnership is at will. کہتے ہیں پارٹنرشپ ایٹ ول میں کیا ہوتا ہے, the firm may be dissolved by any partner giving notice of his intention to dissolve the firm in writing to. ایک پارٹنر اپنا ایک ریٹرن نوٹس کس کو دے گا تو فرم ڈیزالو کر دی جائے گی, فرم ختم ہو جائے گی. بھائی آل دی پارٹنر, باقی کے ظاہر جو پارٹنر ہیں ان کو اگر وہ دے دیتا ہے نوٹس تو فرم ڈیزالو ہو جائے گی, ٹھیک ہے سر. اچھا اس میں کوشچنس تو ہم نے آئی بلیو کر ہی لیے تھے. بس یہ پرٹیکولر ہاں اس چیپٹر میں سے نا اصل میں یہ بیسس کا چیپٹر ہے نا, کہ آپ کی ذرا بیس بنانے کے لیے. اس میں صرف کنسیپچل ہے, آپ کہیں کہ آگے ہیلپ ہوگی آپ کو 12 اور 13 چیپٹر دیکھنے میں, لیکن ایز سچ اس میں سے کوئی اتنے کوشچنس نہیں آپ اسٹینڈ ہوں, ٹھیک ہے جی. آگے پھر چلتے ہیں, چلیں. اچھا جی اب چیپٹر 12 آپ ذرا اوپن کر لیں, 12 نمبر چیپٹر اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے ابھی چیپٹر 11 کے اندر پڑھ لیا ہوا کہ جی پارٹنرز ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں, پارٹنرشپ ہوتی کیا ہے, یہ سارا. اب چیپٹر 12 کا نام کیا ہے؟ چیپٹر 12 کا نام ہے ریلیشنز آف پارٹنر ٹو ون اینڈ ادر. ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ان کا کس طرح سے دیکھا جائے گا, ایک دوسرے کے اوپر حقوق و فرائض کیا ہیں, ایک دوسرے کے لیے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کیا ہیں, یہ ہم نے پڑھنا ہے. چیپٹر 13 میں ہم پڑھیں گے
تھرڈ پارٹی کے لیے ہماری کیا لائبلٹی ہے, تھرڈ پارٹی کی طرف ہمارا کیا ریلیشن ہے پارٹنرشپ میں. ہم نے کہا نا پارٹنرشپ میں پارٹنر ہیں, ان کے علاوہ جو بھی بندہ ہے وہ تھرڈ پارٹی ہے, اسٹرینجر ٹو دی کانٹریکٹ ہے, مطلب ان کے لیے اسٹرینجر ہے, ویسے اس کو ہم تھرڈ پارٹی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, سیکنڈ چیپٹر, پہلے چیپٹر میں اس نے بتایا کہ پارٹنرشپ ہوتی کیا ہے, پارٹنرشپ بزنس کیا ہے, یہ سارا کچھ بتایا. اب وہ آپ کو بتانے لگا یار کہ پارٹنر جو آپس میں ان کے کیا تعلقات ہیں, آپس میں کون سی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں, تو وہ ہم دیکھتے ہیں. اچھا یہ ایک آپ تھوڑا سا فلو چارٹ ٹائپ سے بنا لیں, کیونکہ ظاہر ہے بک میں انہوں نے وہی بات ہے کہ ہر بات جو اور پیرا آتا ہے اس طرح, تو ایک بار اکٹھی کر کے ہی میں نے آپ کو مینشن کرتی ہیں, وہ آپ ذرا دیکھیں. کیپ کو رن ڈاؤن جو ہے نا بزنس لاء کے نوٹس ہیں وہ لازمی دیکھ لیا کریں ہر چیپٹر کے بعد, اس میں کیونکہ چیزیں اسی طرح پریزنٹ کی گئی ہیں کہ آپ کوئکلی اس کو ریوائز کر سکیں. ٹھیک ہے, صرف اس میں سے پاس نہیں ہونا, کیونکہ اس میں 30 پیجز کا ہے, اسے ریوائز کرنے کے لیے بلٹس لکھے ہوئے ہیں, ڈیٹیل اس میں نہیں ہے, ڈیٹیل کہاں پہ بک میں ہے, لیکچر میں. اوکے, اچھا جی, اب پارٹنرس کی یار آپس میں نا کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور اسی طرح کچھ رائٹس بھی ہوتے ہیں. فی الحال آپ یہ لکھیں, بس بعد میں اس کو ظاہر سمجھیں گے. فی الحال آپ نے بس لکھنا ہے دو طرح کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں پارٹنرس کی آپس میں. ایک ہوتی ہے ایبسولوٹ ڈیوٹی, کیا لکھا ہے, ایبسولوٹ ڈیوٹی, اور ایک ہوتی ہے آپ کی کوالیفائڈ کوالیفائڈ. ان کا مطلب کیا ہے, ابھی چھوڑو, بس آپ نے فی الحال صرف پوائنٹس لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جب آپ لکھ لیں گے نا اس کے بعد پھر ہم اوبیسلی ون بائی ون ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے ہر چیز کو. تو جیسے ایبسلیوٹ ڈیوٹیز میں اگر ہم آ جائیں تو آپ لکھ لیں کہ ڈیوٹی ٹو بی لائبل جوائنٹلی اینڈ سیورلی. ڈیوٹی ٹو بی لائبل, لائبل کو مطلب ہے ذمہ داری اس کی, جوائنٹلی اینڈ سیورلی, یہ تو پڑھا ہوا ہے ہم نے پہلے بھی دیکھا نا, کوئی نئی بات تو نہیں آئی. جوائنٹ پرومیسز یاد ہے, جوائنٹ پرومیسز میں یہ نہیں پڑھا تھا کہ جوائنٹلی بھی لائبل ہے, اکٹھے بھی ان سے مانگتا پرومس کیا تم سارے دو پیسے, کسی ایک کو بھی کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہی بات ہے. اچھا دین جی ہمارا آ گیا ڈیوٹی ٹو ایکٹ ود ان اتھارٹی. یہ نا بڑی جنرل سی ڈیوٹی ٹو ایکٹ ود ان اتھارٹی. بھائی جو آپ کی اتھارٹی ہے نا, اگر پارٹنر نے آپ کو روکا ہو کوئی کام کرنے سے وہ آپ نہیں کر سکتے. ڈیوٹی ٹو ایکٹ ود ان اتھارٹی, کیونکہ آپ ایک دوسرے کے پرنسپل ایجنٹ ہیں نا, تو باقی کے پرنسپل میں اگر آپ کو اسپیسیفکلی روک دیا کسی کام سے تو بھیا آپ وہ تو نہیں کر سکتے. اچھا, ڈیوٹی ان کیس آف ایمرجنسی, بھی سر آپ کو یاد ہے چیپٹر 10 ایجنسی کے کیس میں ہم نے کیا پڑھا تھا, وہی اگر ایمرجنسی کی سچویشن بن جائے تو وہ ایجنٹ جو اپنے لیے کرنا تھا اس میں اپنی چیزوں کے لیے, وہی وہ اپنے پرنسپل چیزوں کے لیے بھی کرے گا. صحیح ہے, آپ نے ایگزامپل دی تھی, اگر چیزیں خراب ہونے لگی ہیں اس کو بیچ نہیں سکتا ہے نقصان سے بچانے کے لیے, جس طرح اس نے اس کے لیے کرنا. تو بھائی کیونکہ پارٹنر بھی ایک دوسرے کے ایجنٹ ہیں, ٹھیک ہے, تو انہوں نے بھی, ان کی بھی ڈیوٹی ہے ان کیس آف ایمرجنسی کہ انہوں نے نقصان سے بچانے کی کوشش کرنی باقی لوگوں کو. ڈیوٹی ٹو کیری آن بزنس ان دی گریٹسٹ کامن ایڈوانٹیج, ڈیوٹی ٹو کیری آن بزنس ان دی گریٹسٹ کامن ایڈوانٹیج. اس کا سمپل مطلب کیا ہے کہ بھائی سب کے لیے جو بھی فائدہ مند ہوگا سب پارٹنر کے لیے وہ آپ نے کرنی ہے. یہ نہ ہو سیلفش ہو گیا, آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے پرسنلی, باقیوں کو نقصان ہو جائے, وہ مدد نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اچھا جی. دین آ گیا ڈیوٹی ٹو بی جسٹ اینڈ فیتھفل. یہ بھی بڑا ریلیٹیو سی ایک مطلب وہ ہے ٹرم ہے, جسٹ اینڈ فیتھفل. آپ اس کی کوئی کرائٹیریا نہیں رکھ سکتے کہ اتنے پرسینٹ ہے, آپ کو نا ایماندار ہونا, انصاف کے ساتھ کام کرنا. یہ ایک ایتھیکل سی چیز ہے, مورل چیز ہے, ڈیوٹی ٹو بی جسٹ اینڈ فیتھفل. آپ نے بھائی سب کے ساتھ ایمانداری سے کام کرنا, دو نمبر نہیں کرنا پارٹنرس کے ساتھ. یہ ہم پڑھ رہے ہیں آپس میں پارٹنر کی, کیا تھرڈ پارٹی والے نہیں پڑھ رہے, ابھی آپس کے تعلقات ہیں سارے. اچھا, دین آگے ڈیوٹی ٹو پرووائڈ ٹرو اکاؤنٹ. اکاؤنٹ سے مراد کیا ہے, حساب کتاب دینا. وہ 5 سے 7 کی بات نہیں ہوتی یہاں پہ. ڈیوٹی ٹو پرووائڈ ٹرو اکاؤنٹ, صحیح حساب کتاب, مطلب آپ نے کوئی اگر چیز خریدی ہے کہیں سے تو آ کے کلیئر کلیئر ڈیٹیل میں بتائیں ان کو کتنے کی پڑی ہے, کیا کیا خرچے آئے ہیں, سارا کچھ بتائیں. ٹھیک ہے, اچھا. پھر آ گئی ڈیوٹی ٹو پرووائڈ فل انفارمیشن. انفارمیشن بھی بھائی اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں کوئی انفارمیشن ملتی ہے باقیوں کو بھی بتائیں گے. باتیں
دیکھیں میں نے جو ایجنسی والے چیپٹر میں کی تھی وہ یہاں پہ بہت ساری لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک میں نے بات کی تھی کہ ایجنٹ کا کان پرنسپل کا کان سمجھا جاتا ہے. ایجنٹ کے کان میں جو بات چلے گی وہ سمجھو پرنسپل کے کان میں چلی گئی ہے. پرنسپل بات تو نہیں ہے کیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہے بھائی آپ کے ایجنٹ کو تو بتائیے ہمیں، تو اس کا کام نا آپ کو بتائے، ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہم نے تو بتا دیا. اس کا مطلب ہے کہ ایجنٹ جو ہے اس کا کام ہے نا آگے بتانا. تو ادھر پارٹنرشپ پڑھ رہے ہیں تو ہر پارٹنر ایک دوسرے کا ایجنٹ ہے. ایجنٹ کا کان پرنسپل کا کان، ایجنٹ کی آنکھ ایجنٹ نے جو دیکھا اس کا مطلب پرنسپل نے دیکھا، تو انفارمیشن اس نے پرووائڈ کرنی ہے اپنے باقی پارٹنرس کو، تو وہ باقی پارٹنرس کا ایجنٹ ہے نا. بات آ رہی ہے سمجھ؟ لاجیکل ہے یا نہیں؟ اچھا جی، پھر آ گیا جی ہمارا ڈیوٹی ٹو انڈیمنیفائی فار فراڈ. ڈیوٹی ٹو انڈیمنیفائی فار فراڈ. دیکھیں بھائی اگر آپ نے تو فراڈ کیا ہے کسی، اگر تو کسی پارٹنر کے ساتھ ہی کر دیا ہے تو آپ نے وہ نقصان اس کا بھرنا ہے. اگر آپ نے کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ فراڈ کر لیا ہے اور تھرڈ پارٹی جو آ گئی ہے فرم کے پاس، وہ آ سکتی ہے نا، جوائنٹلی سیورلی لائبل ہے نا ہر پارٹ ہے. تھرڈ پارٹی آگے اس نے فلاں بندے نے آپ نے فراڈ کیا ہمارے ساتھ پیسے بھرو، وہ یہ نہیں کہتے تھے ہم کیوں بھریں، اس نے کیا نہیں، وہ کہتے بھائی جان آپ نے سب سے پہلے ڈیوٹی کی ہے، ڈیوٹی ٹو بی لائبل جوائنٹلی سیورلی، آپ دوسروں کے کاموں کے بھی ذمہ دار ہیں، آپ کا ایجنٹ تھا اس نے کیا نا میرے ساتھ فراڈ، پیسے بھرو. ہاں اب وہ پارٹنر جو ہے اس بندے سے جس نے فراڈ کیا اس فراڈیے سے پیسے ضرور نکلوائیں گے. اس فراڈیے کی ذمہ داری ہے انڈیمنیفائی کرے فارم کو کہ ہاں یار آپ کو 5 لاکھ روپے تھرڈ پارٹی کو دینا پڑ گیا کیونکہ میں نے فراڈ کیا ہوا تھا، یہ لو 5 لاکھ روپے. بات آ رہی سمجھ؟ خیر یہ دیکھ لیں گے. پھر آگے جی آپ کا ڈیوٹی ناٹ ٹو اسائن انٹرسٹ. ڈیوٹی not to assign interest without all partners consent. یہ ہم نے جو کچھ ایگزامپل بھی دیکھی تھی کہ آپ اپنا انٹرسٹ، اپنا کوئی اسٹیک کسی اور بندے کے نام پہ پکا ٹرانسفر کر سکتے ہو، یا آپ فور اے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم ٹرانسفر کر سکتے ہو، لیکن اس میں ہم نے کہا تھا کہ تمام پارٹنر ایگری کریں گے تو پھر ہوگا. تو یہی اس کی ڈیوٹی ہے، وہ اکیلا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے تو اس سینس میں. اچھا بھائی یہ 9 قسم کی آپ کی ہیں جو ایبسولوٹ ڈیوٹیز ہیں. ابھی ان کو دیکھ لیں گے ہیں کیا، فی الحال صرف آپ اس کو لکھ لیں. اچھا ادھر بھی آپ کی تقریباً سمجھ لیں 7 طرح کی ادھر آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی وہ دیکھ لیتے ہیں. پہلے نمبر پہ آ گئی ڈیوٹی ٹو یوز فارم پراپرٹی ایکسکلوسیولی فور فارم. ایکسکلوسیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف فور فارم. فارم کے بزنس کے لیے ہی فارم کی پراپرٹی کو استعمال کرے. پراپرٹی کیا ہوتی ہے وہ ہم دیکھ لیں گے اوبیسلی کہ پراپرٹی کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں. مثال کے طور پر فارم نے اپنے پیسوں کو بلڈنگ لی ہے تو بھائی وہ بلڈنگ کے اندر اگر تو پارٹنر ذاتی اپنا کام کرنے لگے یہ الاؤ نہیں. ٹھیک ہے ڈیوٹی ٹو یوز فارمز پراپرٹی ایکسکلوسیولی فار فارم. صحیح ہے، فارم کے پرپز کے لیے صرف استعمال کریں. فارم سے مراد کیا ہے؟ سارے پارٹنر کے پرپز کے لیے. فارم کو غلط سے کچھ نہیں ہے تو سارے پارٹنرس کے. ڈیوٹی ناٹ ٹو انگیج ان کمپیٹنگ بزنس. ڈیوٹی ناٹ ٹو انگیج ان کمپیٹنگ بزنس. کمپیٹنگ بزنس میں بھائی آپ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. دین ڈیوٹی ٹو کنٹریبیوٹ ٹو لاسز. ڈیوٹی ٹو کنٹریبیوٹ جہاں پہ آپ کے مائنڈ میں آئے گا کہ سر آپ نے تو کہا تھا کہ صرف پروفٹ شیئر کرنا لازمی ہے تو یہ فرض کیوں ہو گیا لاس شیئر کرنا. تو ایک پوائنٹ یاد رکھیں ہم نے ادھر لکھا ہے کوالیفائی، ادھر نہیں لکھا. اس کی ریزن جو ہے وہ بھی میں آپ کو جب بتاؤں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ جو پوائنٹس ہیں سارے یہ لکھنے کی ادھر ریزن کیا ہے تو پھر آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ کانفلکٹ نہیں ہے. یہ نہیں قانون ادھر کچھ اور کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے ادھر کچھ اور کہہ رہا ہے. نہیں قانون صحیح کہہ رہا ہے جو بھی کہہ رہا ہے. ابھی دیکھ لیتے ہیں. ڈیوٹی ٹو انڈیمنیفائی. اب ادھر بھی انڈیمنیفیکیشن ہوگی لیکن ادھر انڈیمنیفیکیشن تھی فراڈ کی. ادھر ہے ڈیوٹی ٹو انڈیمنیفائی فور بالفل نگلیکٹ. لاپرواہی اگر آپ سے کوئی ہوگی ہے بالفل نگلیکٹ.
لاپرواہی آپ نے کی ہے، جان بوجھ کے لاپرواہی کی ہے، جس کی وجہ سے نقصان ہو گیا، اور تھرڈ پارٹی کو تھرڈ پارٹی میں آ گئے، فرم سے پیسے مانگ گئے، فرم اس سے ٹھیک ہے. اچھا، ڈیوٹی ٹو پرفارم ڈیلیجنٹلی، ڈیوٹی ٹو پرفارم ایکٹیولی کام کرنا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ آپشن تو اویلیبل ہے کہ اگر کوئی بندہ سمپل وہ کہے کہ بھائی میں گھر جا کے جو ہے سونا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، یا میں سائلنٹ رہنا چاہتا ہوں، تو وہ بھی اس کو آپشن تو ہے. یا نامنل پارٹنر کو تو میں نام دینا چاہتا ہوں، میں کام نہیں کرنا چاہتا، تو وہ ڈیلیجنٹلی کا نہیں پرفارم کر رہا ہوگا، ہے نا. تو بھائی ادھر کیوں لکھا ہے؟ جیسے مطلب یہ ادھر جو لکھی ہوئی ہے نا چیزیں، یہ ہاں نہ دونوں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے بائی ڈیفالٹ پڑھ رہے ہیں عام طور پہ کیا ہوتی ہیں، لیکن ہاں نہ دونوں ہو سکتی ہیں. یہ والی صرف اور صرف جو لکھی گئی نا وہی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. کیونکہ سسپینس وقت میں آپ کا رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو انٹرسٹ رہے کیا ہونے والا ہے. ڈیوٹی ٹو ورک وداؤٹ ریمونریشن، یہ بھی ذرا سوچیں کہ اگر ایک پارٹنر پروگرام میں زیادہ ایفرٹ کرتا ہے تو یار اس کو کچھ سیلری بھی تو مل جانی چاہیے نا، اس کو کوئی نہ کوئی تو ایکسٹرا پیسے ملنے چاہیے. نہیں، فور ایگزامپل ہر بندے نے ایکول کیپٹل کنٹریبیوٹ کیا 5-5 لاکھ روپے، 3 پارٹنر ہیں، تینوں نے 5-5 لاکھ کیا، لیکن کام ایک نے سارا کرنا ہے، تو یار اس کو کچھ ایکسٹرا کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے، یا پروفٹ ایکسٹرا مل جائے، یا اس کو سیلری اس کی بھی لگا دے. لاجیکل بات ہے نا، یا نہیں ہے؟ غلط بات تو نہیں ہے، ورنہ وہ کہے کہ یار میں بھی پھر گھر جا کے چل کرتا ہوں، جب تینوں اور کام کروں، تینوں کی لائٹ سے ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ لاجیکل تو ہے کہ اگر آپ اس کو ایکسٹرا ریمونیشن دے دو. تو ہم نے یہاں پہ لکھا ڈیوٹی ٹو ورک وداؤٹ ریمونیشن. ہم نے کہا بھائی بغیر کسی پیسے کے تم نے کام کرنا ہے، لیکن ہمیں سار پتا ہے کہ یار نہیں پیسے بھی تو لے سکتا ہے، اس لیے ہم نے یہ بھی وہ بات ہے کہ یس نو دونوں ہو سکتی ہیں، ہم نے ادھر لکھ دیا. اچھا جی، پھر آپ کی ایک لاسٹ ہے چیز، وہ کیا ہے؟ ڈیوٹی ٹو اکاؤنٹ فار پرسنل پروفٹس ڈیرائیوڈ. ڈیوٹی ٹو اکاؤنٹ فار پرسنل پروفٹس ڈیرائیوڈ. یہ جب ہم نے ایک پڑھا تھا نا ایگریمنٹ ان ریسٹرینٹ آف ٹریڈ، اس میں ہم نے کہا تھا نا کہ بھائی پارٹنر کے اوپر بھی لگایا جا سکتی ہے قدغن، یہ والی ایکسیپشن تھی اس کی کہ پارٹنر کو روکا جا سکتا ہے کوئی اور کام کرنے سے. میں نے وہاں پہ ایک آپ کو بات بتائی تھی، اگر وہ دوسرا کوئی کام کرے گا تو ادھر سے جو بھی پروفٹ ہوگا وہ پھر ان پارٹنر کا ہو جائے گا، باقی مطلب سب پارٹنر کا. یہاں پہ وہی والی بات ہے کہ بھائی اگر آپ کو پرسنل پروفٹ آپ نے دیا ہے اور باقی پارٹنر کو نہیں پتا تھا، اس کو کنسنٹ کے بغیر، یہ نہیں کہ کوئی زندگی میں انٹور کرتے ہو، نہیں وہ تو صحیح ہے، لیکن اگر اسی طرح کا بزنس کمپیٹنگ بزنس وغیرہ سے آپ نے کوئی پرسنل پروفٹ اپنا نکالا ہے بھائی، تو وہ آپ نے باقیوں کو اس کا حساب دینا ہے. حساب دینے سے مراد ہے ان کو سارا کچھ بتانا ہے، باقی وہ پروفٹ لے سکتے ہیں، آپ سکتے ہیں، ڈیوٹی ہے. لیکن یہ اب ہم تھوڑا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ یہ 7 ڈیوٹیز کوالیفائڈ ہیں، 8 بلکہ کتنی 9 ڈیوٹیز آپ کی ہیں ایبسولوٹ ڈیوٹیز، ٹھیک ہے. اب اچھا ذرا بات سمجھیں، یہ تو ہمیں بھائی پتہ لگ گیا ہے کہ پارٹنرز کی آپس میں نا کچھ حقوق نہیں ہے، کچھ رائٹ نہیں. ابھی ہم رائٹس نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے آپس میں. ویسے تو ایک جنرل بات ہے نا کہ ایک بندے کی ڈیوٹی دوسروں کو کیا ہوگا، رائٹ ہوگی. مطلب ہے کہ ہر پارٹنر کی یہ ڈیوٹی ہے، تو اس پارٹنر کے علاوہ باقی تمام کا وہ یہ سارے کیا ہیں، رائٹس ہیں. یہ تو ہے نا، لیکن ہم اس کو صرف ڈیوٹیز کے اینگل سے پڑھ رہے ہیں کہ بھائی جان اس بندے نے کرنا کیا کیا، ہم وہ دیکھیں. اچھا، اب ہم نے اس کو 2 حصوں میں کیوں بانٹا ہے، یہ بات ذرا سمجھ لیں. 2 حصوں میں بھائی بانٹنے کی ایک ریزن ہے. ریزن سر یہ ہے کہ پارٹنرشپ ایکٹ 1932 یہ کہتا ہے کہ سر جو پارٹنر کے حقوق و فرائض ہے نا، اس میں سے وہ کہتا ہے کہ یار میں کچھ فرائض کچھ ڈیوٹیز آپ کو بتاؤں گا جس کو آپ بائی کانٹریکٹ چینج بھی نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ چینج بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بات ذرا سمجھیں. ہم نے کہا کہ پارٹنرشپ جو ہے جو آپس میں کانٹریکٹ کی وجہ سے بنتا ہے، تو کانٹریکٹ میں آپ جو بھی لکھ لیں، اگر وہ ویلڈ چیزیں ہیں، وہ انلیگل چیزیں نہیں ہیں، وائڈ پروویژنس نہیں ہیں، وہ جو کہ آپ لوگوں نے ابھی پڑھی بھی ہیں، کویشچن بھی ہم نے کیا تھا کمپریہنسو جن لوگوں نے کیا ہے، تو آپ کو ادھر بھی آئیڈیا ہوگا اس میں کچھ وائڈ پروویژنس بھی ہیں، وہ کی بیس پہ کانٹریکٹ خراب ہوتا ہے. ہاں اگر وہ چیزیں ہیں تو پھر تو نہیں، لیکن اگر ویلڈ ہے ساری کچھ تو آپ کانٹریکٹ میں جو مرضی لکھو، بنائی جاؤ، ایک دوسرے کو ایگری کر لیں تو اچھے سین ہے. لیکن قانون کہتا ہے کہ یار دیکھو اوکے، لیکن یہ 9 چیزیں نا ان کے اوپر میں آپ کو کانٹریکٹ ایکٹ آپ کا جو آپس کا ایگریمنٹ ہے اس میں کچھ ڈفرینٹ نہیں لکھنے دوں گا. کیا نہیں کرنے دوں گا؟ کچھ بھی ڈفرینٹ نہیں لکھنے دوں گا.
وہ کہتا ہے کہ یار ان ڈیوٹیز کو نا، یہ 9 ڈیوٹیز ہیں، ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے، جو میں نے بتا دی. اگر میں نے کہہ دیا ہے ڈیوٹی ٹو بی جسٹ اینڈ فیتھفل کہ آپ نے ایمانداری سے کام کرنا، آپ یہ نہیں لکھ سکتے اپنے کانٹریکٹ میں کہ آپ بےایمانی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ نہیں لکھ سکتے. کہتا اگر میں نے کہا ہے کہ آپ نے پوری انفارمیشن ہر پارٹنر نے باقی پارٹنر کو بتانی ہے، تو بھائی بتانی ہے انفارمیشن. آپ اپنے کانٹریکٹ میں نہیں لکھ سکتے یار نہیں جہاں پہ تمہارا دل کرے تم چھپا لینا، نہیں لکھ سکتے. کہتا یہاں پہ میں نے جب کہا ہے کہ آپ نے اگر فراڈ کیا ہے تھرڈ پارٹی کے ساتھ اور فارم کو پیسے بھرنے پڑ گئے اس کے، تو آپ نے فارم کو انڈیمنیفائی کرنا ہے، کمپنسیٹ کرنا ہے. کہتا آپ کانٹریکٹ میں اب نہیں لکھ سکتے کہ نہیں یار ہم فراڈ میں معاف کر دیں گے. گل آ رہی ہے سمجھ؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے بات سمجھ کہ ایبسلیوٹ ڈیوٹیز سے مراد وہ ڈیوٹیز ہیں جو پارٹنرشپ ایکٹ 1932 نے بتا دی ہیں، جن کو آپ پارٹنرز ایگریمنٹ کے تھرو، کانٹریکٹ کے تھرو بدل نہیں سکتے. یہ آپ لکھیں اس میں کانٹریکٹ میں یا نہ لکھیں. کانٹریکٹ امپلائڈ بھی ہو سکتا ہے نا آپ کا، اورل بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کو ڈسکس کریں یا نہ کریں، اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. یہ ڈیوٹیز ہر، یہ 9 ڈیوٹیز ہر پارٹنر کی ڈیوٹیز ہیں. گل کر رہے ہو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ نے لیٹ سے ریٹن کانٹریکٹ ہے آپ کا، پارٹنرشپ ڈیڈ ہے، آپ نے اس میں ان میں سے کوئی پوائنٹ نہیں لکھا. بھائی پھر بھی کیا لگے گا پوائنٹ؟ اگر کوئی فراڈ ہو گیا، کسی پارٹنر نے فراڈ کیا، یہ والی شفٹ کے مطابق اس کو بھرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہوگا یار نہیں ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، پارٹنرشپ رکھے گا میں نے تو کی نا بھائی. اچھا دوسری بات، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی پارٹنرشپ ڈیڈ کے اندر کوئی اور بات کر دی ہے، ان کے اگینسٹ کر دی ہے. اس بات کی کوئی وقت نہیں ہے، اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس بات کا کوئی جواز، کوئی اسٹینڈ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ 9 پوائنٹس ایسے ہیں کہ قانون کہتا نہیں نہیں بھائی میں کمپرومائز نہیں کرنے دوں گا، جو میں نے 9 پوائنٹ بتا دیے ہیں صحیح. اچھا پھر بھائی کانٹریکٹ کا کیا فائدہ کیا ہے؟ تو ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کے اندر جینا چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قانون کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ ادھر آئے نا ذرا، کہتے ہیں یہ کوالیفائڈ کے اندر میں آپ کو 7 طرح کی ڈیوٹیز دے رہا ہوں. کانٹریکٹ میں تو اور بڑی چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن ہم فی الحال صرف ڈیوٹیز کی بات کریں. کہتا ہے کہ یہ 7 ٹائپس کی ڈیوٹیز ہیں جو کہ کوالیفائڈ نیچر کی ہیں. کوالیفائی کا مطلب ہے جو چیز چینج کی جا سکے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ لیگل ٹرمز میں مطلب اس کا یہ مطلب ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس 7 طرح کی ڈیوٹیز ہیں جو بائی ڈیفالٹ، اگر تو آپ نے کانٹریکٹ میں چینج نہیں کی ہوئی تو بائی ڈیفالٹ میں سمجھوں گا کہ یہی ڈیوٹیز ہیں آپ کی. لیکن آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اس کو کانٹریکٹ میں لکھ کر چینج بھی کر سکتے ہیں، یا اورلی ڈسکس کر کے امپلائڈلی جو بھی ہے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ ڈیوٹی ٹو یوز فارمز پراپرٹی ایکسکلوسیولی فار فارم. فارم کی جو پراپرٹی ہے، فارم کی جو لینڈ ہے، فارم کا جو ایسٹ ہے، فارم کا جو فرنیچر ہے، فارم کا جو اے سی ہے، فارم کی جو گاڑی ہے، صرف اور صرف فارم کے کام کے لیے یوز ہوگی، پرسنلی یوز نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں یار یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن میں کوئی اتنا سخت قسم کا باپ نہیں ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی فارم کی پراپرٹی پارٹنر خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، لکھ لو یار اپنے کانٹریکٹ میں، یا اورلی ایگری کر لو یا امپلائڈلی ایگری کر لو، مجھے مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ یہ وہ ڈیوٹیز ہیں جو بائی ڈیفالٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہوگی، لیکن اگر آپ ان کو چینج کرنا چاہیں تو آپ کے پاس آپشن میں دے رہا ہوں، آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں. دیز آر کالڈ کوالیفائڈ ڈیوٹیز. بھائی آئیے گل سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے. اب آبویسلی ہم نے اب نیکسٹ لیکچر میں 1 بائی 1 اس کو آگے ہمیں کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے، ڈیٹیل میں کرنا ہے ڈسکس. ابھی صرف آپ کو اس کا پرپز بتانا تھا یہ چیزیں ہیں کیا. یہ 9 ڈیوٹیز ہیں جو کہ چینج نہیں کی جا سکتی تھرو کانٹریکٹ. یہ ایبسلیوٹ ڈیوٹیز ہیں، ہر ایک پارٹنر کی ڈیوٹی ہے یہ. ٹھیک ہے، انہیرنٹ ہے اس کے اندر کہ اس میں کرنی ہی کرنی ہے ڈیوٹی پرفارم، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. یہ جو 7 ڈیوٹیز ہیں یہ بائی ڈیفالٹ تو موجود ہیں، لیکن ان کو چینج کیا جا سکتا ہے تھرو کانٹریکٹ. کانٹریکٹ آپ کو پتہ ہی ہے تو ایکٹ آپ کا امپلائڈ اور ریٹن جس طرح کا بھی ہے ویلیڈیبل، صحیح ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں. اوکے بھائی بات سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں کسی بھی طرح کا کوئی بھی کوشچن ابھی تک تو وہ پلیز آپ نے فون. ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کل کے اندر. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.